سنت الاعتکاف، اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، شب جمعہ کو دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور مدنی چینل پر بھی ہر جمعرات دعوت اسلامی کا سنت و برے اجتماع شب جمعہ کو ہوتا ہے، اور آج مدنی چینل کا یہ اجتماع گجرات عاشقوں کے شہر سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر گجرات میں الحمدللہ یہ میدان مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اجتماع ہو رہا ہے، جو مدنی چینل کے ذریعے براہ راست دنیا بھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عاشقان رسول آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، جتنی اچھی نیتیں ہوگی انشاءاللہ کریم ثواب اللہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، آدم بیٹھوں گا، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری ہے، اور ربیع الاول میں کون سا؟ سبحان اللہ، اس سال الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں۔ آپ یہ پورا سال جاری رہے گا؟ جی ہاں، 12 ربیع الاول تو گزری، لیکن جب تک اگلی 12 ربیع الاول نہیں آ جاتی، یہ 1500واں جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ کریم۔ آئیے، چونکہ ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھر کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی برکتیں بیان کی جاتی ہیں، اور نبیوں کے امتیوں تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں وہ کیسے تھے۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ کمالات معجزات اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک زبردست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جو ہے وہاں کی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا فرمایا، اس سفر میں حج میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم وہاں نامی مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، فوراً سواری ہو گئی، وہ خاتون قریب آئی، ایک بچہ انہوں نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، خدا کی قسم جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے بیمار ہے۔ بعض آیات میں ہے کہ اس کو کوئی بیٹی کے دورے پڑتے تھے یا بیمار تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احمد بھائی آقا، نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لیا، اپنی سواری پر اپنے سامنے بٹھایا، پھر اپنا دعا مبارک، یہ تھوک مبارک اس بچے کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے اللہ پاک کے دشمن نکل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ عمل مبارک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ عورت کو واپس دیا اور فرمایا اسے لے لو، اب اسے کوئی خطر نہیں۔
تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میری بات اصل ہے کہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ رسولوں کا کام صرف اور صرف اللہ پاک کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام یہ لوگوں کو ہدایت ہی کی نشر لاتے ہیں، مگر ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب دیکھیے ایک بچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے جسے آسیب یا بیٹی کا مسئلہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ میں اپنا دعا مبارک ڈال کر فرما رہے ہیں، اے اللہ کے دشمن نکل، ایک شک میں اللہ پاک کا رسول ہوں۔ اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسیب کو نکلنے کے لیے اپنی رسالت کا حوالہ دیا، اور یہ حوالہ سن کر وہ آسیب نکل بھی گیا تو پتہ یہ چلا کہ رسالت کا جو یہ منصب ہے، یہ منصب ہی اختیارات کا منصب ہے۔ رسولوں کی شان ہوتی ہے کہ جسے حکم دے اور ان کی زبان سے درس نکل جاتا ہے، ادھر تقدیر بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بیان فرماتا ہے۔ پارہ 22 سورہ صاد کی آیت نمبر 45 اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جو قدرت والے اور علم والے تھے۔ تفسیر دور عرفان میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو قدرت بھی عطا فرماتا ہے، علم بھی بخشتا ہے، جس سے وہ عالم کی خبر رکھتے ہیں، اسی میں تصرف بھی کرتے ہیں۔ اب اس روایت کا ذرا ایک اور اعتبار سے غور کرتے ہیں۔ اب سمجھانے کے لیے ایک مثال کرتا ہوں، تو کتنا بھی ماہر ڈاکٹر ہو، اگر گلی سے گزرتے اس ڈاکٹر صاحب کو روک لے اور ایک مریض کھڑا کرنے سامنے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مریض بھی دیکھتے جائیں، تو آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ یار مجھے مریض چیک کر پہلے بھی چیک کروں گا، کبھی ہو سکتا ہے نہیں میرے کلینک لے کر آؤ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب رشتہ کیا ہو، بڑے قریبی دوست ہیں، آپ کتنی کلینک میں چیک کروائیں؟ ڈاکٹر صاحب کہیں اچھا آپ نے دیکھ تو لیا کہ اس کو کلینک لے آئے، بیٹھ کے اپنے تسلی کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ رستے پر ہے، سفر پر ہے، سامنے سے خاتون آئی، بچہ پیش کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا کہ وہاں آ جاؤ، نہ سائڈ پہ ہوئے، وہیں پر موجود لابے دہن کا فرما کر سے خاموش ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جسم کو ذیشان گیا، ساتھ ہی اونچی رحمت کا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر اس روایت میں پہلے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لابے دہن کی برکتیں دیتے ہیں۔ آپ کا جو خود مبارک ہے کیونکہ مریض کئی سال سے بیمار ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لابے دہن ڈالا اور شفا کا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ یہ معجزے انبیاء خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن گیا۔ ایک سبحان اللہ، اس معجزے کی بات کی جائے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید قرآن حمید میں چھٹے بارے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے۔ مفتی
سبحان اللہ. بلال میں کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کرتے ہیں، آقا کے معجزات بیان کرتے ہیں، آقا کے کمالات بیان کرتے ہیں. تو آج دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماع میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول جب مدینہ شریف میں کوئی دیہاتی آتا تو آپ سے کوئی شخص آتا باہر سے، ان سے پوچھتے کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں. وہ فرماتے کیا تمہیں نبی کی صلاۃ و سلام کا حلیہ بیان نہ کروں؟ کیا تمہیں سرکار کے کمالات بیان نہ کروں؟ کیا تمہیں سرکار کے واقعات نہ بیان کروں؟ نبی کی باتیں تو لے کر بیٹھ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے، آپ کے معجزات بیان کرتے، آپ کے کمالات بیان کرتے. اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی صحابہ کے طریقے پر دعوت اسلامی صحابہ کے راستے پر ہے. اور آج دعوت اسلامی والے جمعرات کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں آئیے سرکار کی باتیں نہ بتاؤ، نبی کے حسن کی باتیں نہ کریں، نبی کے معجزات کی باتیں نہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوبے لہر کی برکتیں اللہ اکبر ایک ٹاپک لے لے سبحان اللہ سجاد کر جائے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب میڈیکل سائنس دیکھیں کیا کہتی ہے. میڈیکل سائنس کے لحاظ سے خود مبارک منہ کی بات کریں، اگر لواب کی بات کریں تو میں جو خود ہے اس کے بارے میں اصل میں منہ میں 3 قسم کے خطوط ہوتے ہیں، کان کے نیچے، جبڑے کے نیچے اور زبان کے نیچے. ان خطوطوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان خطوطوں کا کام یہ ہے کہ خون کے اندر سے پانی، نمکیات، پروٹینز اور انزائمز کھینچ کر ان سے خون بناتے ہیں. اور ہمارے یعنی میرے اور آپ کے اور دنیا کے سب انسانوں کے منہ میں جو تھوک جمع ہوتا ہے، اس کے ذریعے تھوک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا جو ہو جاتا ہے، بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دانتوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور 5 10 15 فائدے منہ کے ہم اور بیان کر سکتے ہیں کہ منہ میں جو تھوک بنتا ہے اس کے فائدے بھی یہ فائدے ہوتے ہیں. مگر قربان جائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمالی نگرانی ہے، آپ کا جو تھوک مبارک ہے، جو آپ مبارک ہے، یہ صرف کھانا ہی نہیں کرتا، یہ صرف بات کرنے میں ہی آسانی کام نہیں کرتا، بلکہ لعاب مبارک اگر کسی زخم پر لگ جائے تو دنیا کا سب سے بہترین مرہم بنتا ہے. آنکھ میں لگ جائے تو آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، کھانے میں پڑ جائے تو برکت والا بن جاتا ہے، کھالی کنویں میں پڑ جائے اسے میٹھا کر دیتا ہے، اور اگر کسی کے منہ میں چلا جائے تو طاقت، عزت، بہادری، علم اور نور کا خزانہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے غار ثواب کا واقعہ سنا ہی ہوگا. سبحان اللہ. عاشق اکبر کا واقعہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جب نبی علیہ السلام کی محبت میں آقا کے ساتھ غار ثواب میں جب گئے تو ایک سوراخ پر ایڑی رکھے بیٹھے. میرے آقا علیہ السلام کو چیز نقصان نہ پہنچا. جب ایڑی رکھے بیٹھے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھ کے آرام کر رہے ہیں. ادھر سے سانپ آپ کی ایڑی پر ڈنک مارتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب رسول کی وجہ سے آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ضبط کرتے ہیں. سانپ کا ڈنک ضبط کرتے ہیں. جب سانپ ہنستا ہے تکلیف ہوتی ہے، ڈستے صبر کرتے برداشت کرتے ہیں، مگر تکلیف شدید تھی. کمال ضبط کے باوجود بھی آنسو نکل پڑے، اور عاشق اکبر کے عشق بھرے آنسو نے عشق رسول میں مچل کر رخسار مبارک کو چھو لیا. آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر آنسو پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، فرمایا صدیق کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان. دیکھیے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، نبی سے محبت کیسی ہے، نبی سے محبت کیسی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان. آقا مجھے سانپ نے ڈس لیا. اللہ اکبر. اب دعا مبارک کا کمال دیکھیے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سانپ کے زہر کا علاج کسی ایک چیز سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاج میں مختلف کیمیائی اجزاء کو ملا کر اینٹی وینم یعنی مرکب دوا تیار کی جاتی ہے، اور سانپ کا زہر اس سے اترتا ہے. مگر کوئی بات چاہیے یہ
جی ہاں انہیں کا بلال بناتے ہیں، انہیں کی پرواہ صحابہ جیسے بنا لینا، یہ انہیں کی تو کلمہ پڑھایا، انہیں پہ تو درود پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام، انہیں پہ تو کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، انہیں پہ تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اسی نبی تو کہتے ہیں۔ جی ہاں قبر میں بھی وہی انہیں کا چہرہ دکھایا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ ان کا تو بولو بھی ہم یہ حاضر ہو جو اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، انہیں کے بارے میں کہا جائے گا، آج انہیں کی شان بیان کر رہے ہیں، تو ہم تو کہیں گے کیوں، ہم تو دنیا یہاں کہہ رہے ہیں، آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی کہہ رہے ہیں، ابھی میلاد شریف کا اجتماع ہوا، بڑی رات کا اجتماع دعوت اسلامی کا ہوا جمعے والے کی نشان کے بعد، اس میں بھی نعتیں پڑھی، جلوس میں بھی نعرے پڑھے، دیکھیے اسی نبی اس نبی کے جو صحابہ بہت سارے جنہوں نے قبر میں بھی کام آیا، جنہوں نے قیامت کے دن بھی شفاعت کرنی، شفاعت کبریٰ کا تاج ان کے سر پہ سجایا جائے گا، جب ہم انہیں نام لیں بھئی ہمارا تعلق انہیں سے ہے نا، ہم انہیں کا چرچا کریں گے نا، ہم انہیں کے لیے ہیں نا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے تمہارے لیے، میرے پیارے اسلام بھائیو، نبی کا نام لینا، سبحان اللہ، نبی پر درود پڑھنا، نبی کا میلاد، اگر آپ نے ابھی تک میلاد کی محفل نہ سجائی تو سجا لیں، کیوں میلاد میں کیا ہوگا، تلاوت کریں گے، میلاد میں کیا ہوگا، نام پڑھیں گے، میلاد میں کیا ہوگا، سرکار میں موضوع بیان کریں گے، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس پہ جا کر اسلامک اسپیچز، یہ دعوت اسلامی کا اخبار اسلامی یہ بیان آپ کو مل جائے گا، اب سرکار کے موضوع شروع ہو جائے، تو پچھلے سال 12 میں وہ بیان ہوا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی جس میں عطر کے پوشاک بیان کرتے ہیں، یہ 12ویں شریف میں 12 بیان کرتا ہے، اس میں سے لیں اسپیچز، اسلامک اسپیچز تو موجود ہیں، اسلامک بھائی لے لیں، اسلامک لوکل بیانات موجود ہیں، کریں ملا بچوں کو دے بچہ پڑھو جاؤ، آج کیوں جی الخصائص الکبریٰ نامی کتاب میں لکھا ہے، جس جگہ محفل میلاد ہوتی ہے اللہ پاک کی رحمتیں ایک سال تک نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب نبی کا ذکر ہو تو سبحان اللہ سے پہلے تو باقی جانا، جب عمر کا نام سن کے سے نام لینے میں ہوتا ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، تو ان کے جو آقا ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکتیں کیسی ہوں گی، تو لیتے رہیں گے انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خواہ تو ہو جائیں چل جانے والے، ہم تو انشاءاللہ دو بچا لیں گے، نبی کی دو بچائیں گے، آقا کی آمد، نبی کی آمد، حسین کی آمد، سرکار کی آمد، آقا اکبر کی آمد، یہ سرکار کے وہ شاہ ہے نا، ہمارے نبی کو شاہ ہے، ہمارے نبی کو آج دنیا کے لوگوں کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، جس سال آپ بڑے اچھے ہیں تو یہ پروموشن دی جائے گی، کیا جی پروموشن دی جائے گی، جی ہاں لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ اس وجہ سے اس سیاح میں لکھنے کا میرے بڑا اچھا افسر ہے، 7 سال آپ بڑے اچھے ہیں، دنیا میں نفع دے گا، اور سبحان اللہ وہ نبی جن کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، ہم کیا شک بیان کریں گے، ہم تو اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، نبی کی محبت دلوں میں گزرے گی، تو انشاءاللہ آج مجھے آپ کے عاشقان رسول بھی ہیں، مدنی چینل پہ ناظرین بھی ہیں، سوشل میڈیا کے حاضرین بھی ہیں، آئیے عاشقان رسول توجہ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مبارک کی برکتیں دیکھیے، آقا کے دعا مبارک کی برکتیں دیکھیے، سبحان اللہ، یہ دعا مبارک کی برکتیں کیا ہیں، آج ہماری جو آنکھ ہے یہ گول مٹول ڈیلا کہتے ہیں اس کو، اردو میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں بھی ڈیلا کہتے ہیں اس کو، پنجابی میں بھی، اور ذرا غور فرمائیے کسی کمال کی بات ہے کہ ڈیلا جو ہے آنکھ میں جو گول ہے یہ کیسے فکس ہے، نہ وہ پیچ ہے، نہ وہ پڑویچا ہے، نہ وہ کیل ہے، اس کے باوجود پوچھ سکتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، نیچے اٹھتے ہیں، اوپر اٹھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ باہر نہیں آتا، وہ فکس ہے، اندر فکس ہے، سبحان اللہ، اور گرتا نہیں ہے، آنکھ کا ڈیلا اگر ہڈی کا خول ہے، اس کے ساتھ اعصاب ہے، اس کے ساتھ کولاجن اور ایلاسٹین، یہ کیمیکلز وغیرہ مختلف، یہ آنکھ کا ڈیلا انہوں نے مسلز نے اور کیمیکلز نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، جن کے ذریعے آنکھ کا ڈیلا اپنی جگہ ٹھہرا ہے، اور اگر خدا خاص سے یہ باہر آ جائے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے، اور ڈاکٹرز پہلے دوا کھلاتے ہیں، پٹھے ریلیکس کرتے ہیں، آنکھ کے اوپر دوائی لگاتے ہیں، پھر آنکھ میں کچھ ٹھیک کرتے ہیں، پھر یہ خراش نہ آئے، پھر ڈیلے کو اندر رکھا جاتا ہے، بعض اوقات بڑا سینسٹیو آپریشن کرنا پڑتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھتے ہیں، میرے نبی کیسے طبیب ہے، سبحان اللہ،
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دعوے مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے اندر کی برکت کے سرکار دعا جو ہے وہ مبارکہ ہر مرض کی شفا ہے. اس کے بارے میں اور بہت ساری روایت یہ نشے ملتی ہیں. روایت میں ہے کہ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا مرشد کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دکھتی آنکھ پر نبی اسلام نے دعا مبارک لگایا جس کی برکت سے آنکھیں ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی کا ہاتھ چل گیا میرے آقا اسلام نے دعا مبارک لگایا جلا ہوا ٹھیک ہو گیا. حضرت فوائد رضی اللہ عنہ کی بینائی چلی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مبارک کی برکت سے آنکھیں روشن ہو گئی. حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی زبان میں نکلت تھی اٹک اٹک کر بولتے تھے. دعا مصطفیٰ کی برکت سے آپ کی زبان کی نکلت ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی بیمار تھے بس دم لبوں پر تھا شفا نہیں ہو رہی تھی. آپ نے صحابی نے کسی کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی لی اور مٹی میں اپنا دعا ملا. سبحان اللہ آپ کو تاثیر دیتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں وہ چلے گئے حیران تھے. تو میں تو کم توڑتے مریض کی دعا کروانے اور دوائی لینے آیا. نبی اسلام نے چھٹکی پر مٹی عطا فرما دی. سبحان اللہ. باہر وہ تاثیر جو آئے تھے وہ واپس گئے اور دعا کو ملی مٹی کھول کر جیسے ہی بیمار کو ملائی اٹھی ہوئی شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ آقا صلی اللہ کی دعا مبارک کی برکت سے کاش ہمارا تعلق اتنا قرب ہو جائے ہمارا سرکار سے ربط اتنا مضبوط ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بولے آنکھ آج ہی خواب میں کرم ہو جائے. آج ہی آقا کرم فرماتے ہیں. آج ہی کرم فرماتے ہیں بالکل کرم فرماتے ہیں. اور حضرت لاب مصطفیٰ کی برکات کیا کہہ رہے ہیں کہ جس سے نہ صرف جسمانی بیمار ہوتی بلکہ اس سے روحانی بیماریاں دور ہوتی تھی. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کا حافظہ کچھ کمزور تھا. اس کی وجہ سے قرآن کریم یاد کرنے میں آزمائش ہوتی تھی. ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کریم یاد کرنے میں کچھ آزمائش ہوتی ہے. میں یاد کی کوشش کرتا ہوں مگر یاد نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میرے قریب آ جاؤ. تو عثمان فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا دعا مبارک ڈالا میرے سینے پر ہاتھ رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے کندھوں کے درمیان محسوس کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے حافظے کا یہ عالم ہو گیا کہ جو کچھ سنتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا. آج جامع المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہوں گے مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہوں گے. کئی کہتے ہیں کہ جی ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے. ہر کسی خواہش پر کہ پورے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا حافظہ تو مضبوط رہے. جوانوں کی بھی خواہش ہوتی ہے تو کاروبار پڑھنا اس کو بھی زندگی یاد نہیں رہتے. ٹھیک ہے حافظہ مضبوط کرنا ہے تو رابطہ کسے کریں سرکار سے. یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع اننی کوئی بات نہیں کرو پورا کرو خودی اپنی صحیح نہ شمال یا تو کرے بات تو کرے رابطہ تو کرے تعلق کو مضبوط کرے. اور اللہ والوں کی جو شان ہوتی ہے وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ نبی اسلام کو صحابہ سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں. نبی سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں. صحابہ جو حضرت ابو ہریرہ لوگوں سے کیا کہا کرتے تھے سرکار کی شان بتاؤ سرکار کے فضائل بتاؤ نبی کے کمالات بتاؤ. اولیاء کیا کرتے تھے حضور اسلام کو صاحب کی محبت بیان کرتے تھے. اور آج کے دور میں الیاس قادری صاحب کیا کر رہے ہیں تو سرکار کی مدینہ بتائیں آگرہ مدینہ سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ پسینہ صاحب پسینہ مشہور سرکار نے فرمایا اللہ کے سب سے آخری نبی نے فرمایا کہ تم کو زیادہ کو
اللہ میرے جذبے عالم سے چھپ جانے والے. آئیے آپ کو سناتا ہوں کہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم ہوئے. آپ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں کہ درس نظامی میں کئی کتابیں آپ نے پڑھی آپ نے لکھی ہوئی. آپ فرماتے کہ جب میں کلاس میں پڑھتا تھا تو خود سے میرا ذہن کام کرتا تھا, یاد سے میری ذہن دماغ حافظہ اچھا نہیں سمجھ آتی ہوتا. اور میرے کلاس فیلوز جو تھے جو میری کمزور یادداشت کی وجہ سے میرا مذاق کرتے تھے. اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں آئی, پڑھتا رہا محنت کرتا رہا, سبق بھول جاتا مگر پھر میرے جاگے رہا. ایک مرتبہ سبق یاد کرنے میں مصروف تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا تو کہا مسعود اٹھو ہم سیر کرنے چلتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کہا کہ مجھے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ابھی اتنا پڑھتا ہوں تو سبق یاد نہیں ہوتا, اور اگر میں سیر و تفریح کے لیے چلا جاؤں گا تو سبق اتنا یاد ہوگا. کوئی شخص چلا گیا چلتا, کوئی شخص پھر آیا اور پھر اس نے کہا کہ آپ سیر کرنے چلتے ہیں. آپ نے پھر وہی جواب دیا. تھوڑی دیر کے بعد کسی بار پھر آ گیا اور کسی بار آ کر کہا کہ آپ کو اللہ کے آخری نبی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد فرمائے. بس یہ سننا تھا کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کی تعریف ہو گئی. اب ننگے پاؤں ہی مدار مصطفیٰ کے لیے دوڑ پڑے. یعنی آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں, یعنی مثال جاری کے کئی 100 سال کے بعد شہر سے باہر ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور آپ نے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے دیکھا مسکرائے فرمایا ہمارے کاروبار بنانے پر بھی آپ نہیں آئے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ آج کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم نہیں کرتے آپ یاد فرمائے. آپ تو میری پوری ذہنی میں جانتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں شفا کا طلب تھا. سبحان اللہ. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی فریاد سن کر دریا رحمت جوش میں آیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتزانی اپنا منہ کھولا. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے منہ میں میرے آقا علیہ السلام نے دعا مبارک ڈالا اور دعا فرمائی. بس دعا مبارک ملنے کی دیر تھی. جو طالب علم خود سے تھے اب عالم اسلام کا بہت بڑا عالم دین بن چکا تھا. دوسرے دن جب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کلاس روم میں پہنچے آپ نے دوران سبق استاد سے کچھ اتنی سوالات کی. آپ کے باریک اور اتنی سوالات سن کر استاد قاضی شیراز رحمۃ اللہ فرمایا اے مسعود آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھے. سبحان اللہ. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی نے استاد صاحب کو سارا واقعہ سنایا. استاد محترم استقبال سبحان اللہ میرے خواب میں آؤ میرے گھر اس وقت جگہ جا عنایت کی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ دعا مبارک کرتے ہیں کاش کبھی کا تعلق ہو جائے, کاش ہمارا بھی اس کو محفوظ ہو جائے, کاش کے شب چھپا ہو دور اسلامی کے دور اسلام کو یاد تھا کہ جو مصطفیٰ میں جو وجود بیان تھا کہ جو جمعرات والے دن بالکل نبی کی ترجمہ کر کے ادب قرآن بیٹھ کر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے ہم غریب میری صاحب شامل میں نہ رہے. کاش ادھر ادھر کے نظاروں کے بجائے کاش کے روایت کو دیکھنے کے بجائے وہ جس کی غلامی میں وہ آرام ہے آپ کو دیکھنے کا شوق ہے صدا بھی زیادہ ہو جائے اور اگر وہ بابے دار کا فرما دے پھر تو بڑے پار بیماریاں دور حافظہ مضبوط اسے دور نظر بد دور انشاءاللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام سے مانگے تو صحیح لے تو صحیح معلوم تو لے میرے سے طریقے مانگے علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآننا یا حبیب اللہ اسمت قولنا اننی باقی ربی قلقل خودیتی صحیح کرنے شمالنا پڑھتے رہنا چاہیے. اور امین علیہ السلام دعوت برکاتہ کا جو کلام ہے اس میں سے یہ اشعار آپ نے پڑھے اس میں جو اسلام سے لکھے
ذمہ ہے انشاءاللہ شعبہ بنے گی سوشل میڈیا کے ناظرین بھی دعوت اسلامی کے جو کلپس آتے ہیں وہ لیں اس کو فارورڈ کریں اسٹیٹس پہ لگائیں امیر رسول کے کلپس آتے ہیں نگران شورا کے کلپس آتے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے جو بھی کلپس آتے ہیں آپ لیں اس کو آگے کریں وائرل کریں اور ادھر ادھر نہ جائیں اگر آپ طرف جائیں گے تو بٹن جائیں گے جی ہاں سیدھا سیدھی سڑک یہ شہر ہے سب اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کا بہت دے دیا ہے پھر اس کو چھوڑنا نہیں مان بولے کا لہو اگر جیبو تمہیں جس چیز میں برکت دی جائے اسے بہتری سے تھام لو نماز کس کی برکت سے ملی ہے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے آج گاڑیاں کس کی برکت سے ہے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے آج انہوں کس کی برکت سے ہے دعوت اسلامی کی برکت سے دل سنت کی برکت سے تو جس چیز سے برکت ملی ہے ہمیں پھر اسے کتنا تھامیں تو مضبوطی سے تھامے رہیے دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کریم ہم آگے بڑھ کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی کام کریں گے اور فجر کے بعد ایک تفسیر سننے سنانے کا سبحان اللہ میں اسلامی بھائی کو جانتا ہوں ابھی پچھلے دنوں ہی فجر کی نماز میں دوسری مرتبہ 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ وہ قرآن مخلوق کر دی دوسری مرتبہ میں نے بھی کچھ سال پہلے مجھے کہا کہ بھائی آئیں اور ہم لوگ فجر کے بعد قرآن پاک ختم کیا ہے تفسیر کے ذریعے میں ہو سکتا ہے کراؤڈ ہوگا تو آج آخر کی آئیں گے تو شدت کی میں اس کو پھر بھی شدت نہیں کر سکا مجھے جانا تھا کہیں میرے ساتھ ملاد ایکسپریس کی طرف سے الحمدللہ ان کی مسجد کے اندر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا فجر کے بعد نمازی آئے وہ نمازی کتنے خوش قسمت ہیں جو دعوت اسلامی والے امام کے پیچھے روزے پڑھتے ہیں 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کا نماز پڑھیں ترجمہ تفسیر سنیں اور اللہ نصیب کرے تو اشراق کا شکر جائیں جی ہاں اشراق کا چارج پڑھ کے جائیں تو فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر اٹھے ایک حج عمرے کا ثواب ملے تو سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ دکھا نظر رحمۃ اللہ علیہ انتظار کرے اور اس کے بعد پھر 2 رکعت اشراق پڑھے اور 4 سے پڑھنے والے کے گناہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے اگر جن سمجھنے کے ساتھ سے بھی جاتا تو یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے اور کوئی کہے کہ یہ تو عبادت کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو نماز کی بات کر رہے ہیں یہ تو کاروبار کی باتیں نہیں کرتے جی ہاں کاروبار کی بات ہوتی ہے جی ہاں کاروبار کی بات ہوتی ہے حقوق بات کی بات ہوتی ہے حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے معاملات کی بات ہوتی ہے لیکن ہم آئیں تو صحیح دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہے چیمبر آف کامرس میں دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں مارکیٹس کے اندر دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں تاجر دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر اسلام کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار تاجروں کا بڑے زبردست تاجر اور اسلام کے 4 خلفائے راشدین اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا رضی اللہ عنہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر ٹاپ بزنس مین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ٹاپ بزنس مین چاروں کے خاتون کا کام کرتے تھے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے بزنس مین تھے تو اسلام مطلب دعوت اسلامی والے کو ہر جگہ کو کور کرتے ہیں وائیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہے تو انشاءاللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں ضرور ملے گی الحمدللہ دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے موبائل اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے جس کا نام ہے کلام اعلیٰ حضرت اس اپلیکیشن میں امام اہل سنت کے مجموعہ نام ہدایت بخشش اور دعوات رضا شامل ہیں جن کو حروف تہجی کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے اپنے مطلوبہ کلام کو سرچ کرنے کے آپشنز موجود ہیں اس اپلیکیشن میں مدنی چینل کا سلسلہ دعوات رضا یعنی ہدایت بخشش کے مخصوص کلام کو بھی شامل کیا گیا ہے اسی کو بآسانی ویڈیو اور آڈیو ہم سن سکتے ہیں سبحان اللہ اب سننے لگے تو سب اعلیٰ حضرت کا کلام آتا ہے تو کیا تھا منشی رحمت کا کلام نعمت پاکتا جس سخت روزی شام گیا جس کی غلامی میں موقع نظر آ رہا ہے سوچے تو سوچیں شام کو سرکار کا دیا کر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریڈیو میں موبائل وغیرہ کی پتنگیاں دیکھتی ہوں لیکن اللہ کے لیے وہ کا سامنے ہو وکیلا سامنے ہو نام ہو اور دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن ہو وہاں ہو جائے اور پھر امیر سنت دعوت برکات والیاں ہر ہفتے یہ رسالہ ہمارے سننے کے لیے جی ہاں اس کو سن بھی سکتے ہیں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور 2017 سے یہ دے رہے مسلسل 400 سے زیادہ رسالے ہو سکتے ہیں ریلیونٹ اور ان کی 2 قسمیں ٹھیک ہے ریلیونٹ ٹھیک ہے ان ریلیونٹ آج لوگوں کے پاس جو نالج ہے لوگ کہتے ہیں کہ
آیت سجدہ کے فضائل اور 60 مسائل آیت سجدہ کے افراد کو پڑھیں گے. قرآن میں آیت سجدہ آتی ہے, تلاوت کرتے ہیں آیت سجدہ آتی ہے, تراویح میں سنتے ہیں آیت سجدہ آتی ہے. اس کے 60 مسائل. دس از موسٹ ریلیونٹ نالج. یہ ریلیونٹ نالج ہے, ہمارے متعلقہ نالج ہمیں چاہیے یہ. تو اس ہفتے انشاءاللہ ہم اس کی ترغیب دلائیں گے. اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور کون سا ریڈ اینڈ لسن اسلامی بکس انشاءاللہ کہیں یہ آیت سجدہ کے فضائل اور 60 مسائل. آئیے سنتے ہیں اس سلسلے میں دعائیں اپنا. ہمارے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شیخ ایک ساتھ دوست وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد بھی ہے. دعا اپنا یا اللہ میں 36 صفحات میں رسالہ آیت سجدہ کے فضائل اور 60 مسائل پڑھ یا سن لے. اسے سجدوں کی بندگی میں اور اس کی ماں باپ سمیت کے ساتھ مغفرت کر کے اسے جنت کی دوست میں داخلہ نصیب فرما. اس واسطے کریں گے ریڈ اینڈ لسن بالکل موبائل فون میں کریں ریڈ اینڈ لسن اسلامی بکس. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پچھلے 7 سال کے سارے 5 سال کے سارے اور تقریباً سنتے ہیں دیکھتے ہو کر پوچھتے جب ٹائم میں ٹریول کر رہے ہیں, بس میں ہیں کہیں گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں, تو سنتے ہیں بھائی جان پہ جا رہے ہیں, ٹرین پہ جا رہے ہیں. میرا الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے پورے میں نے دیکھا ہے, بسوں میں دیکھا ہے. آپ ایک پولیس آفیسر میں نے دیکھے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جی میں نے پورے رسالے پڑھنے سنی. پولیس آفیسر سنیے کیوں موسٹ ریلیونٹ نالج ہے. تو انشاءاللہ کریم دعوت اسلامی کے مقصد المدینہ جو رسالہ ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہوتا ہے, اس کا خصوصی اس کا شمارہ ہے سیرت خاتم النبیین. سبحان اللہ. اس شمارے میں میرے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کے مختلف پہلو ہیں. نہایت آسان دل نشین انداز بڑا زبردست رسالہ ہے. یہ شمارہ رقم 1100 جبکہ سادہ 550 روپے میں مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاخ سے طلب کیا جا سکتا ہے. کتنے کا رسالہ ہے جی؟ 1100. کتنے کا رسالہ ہے؟ 12ویں والے آقا کے فضائل کتنے میں؟ کسی سے سستے جی جی سستے ہیں, سستے نہیں ایک کسی سے تو سستے نہیں ہے. لینے کو کوئی نہیں کرتا, جس طرح نہیں کرتا ہے. میں شربات کے فضائل دیتا ہوں. نبی اسلام السلام کا حیثیت والی, نبی اسلام السلام کا حیثیت واجب, نبی اسلام السلام کا حیثیت شوہر, نبی اسلام السلام کا حیثیت دوست, نبی اسلام السلام کا حیثیت ہمسائے, حیثیت رشتہ دار. سیرت پڑھنی نہیں پڑھنی لیکن سارا مکتبۃ المدینہ سے نہیں پڑھو. انشاءاللہ آئیے بیان کا اختتام میں لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ السلام نے فرمایا جس نے سنت سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی عبادت تلاوت قرآن, عاشقان رسول تلاوت قرآن کرنا یہ سنت ہے. پیارے آقا اپنی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کوئی چیز آپ کو تلاوت سے نہ روکے, کوئی چیز آپ کو تلاوت سے نہیں روکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کبھی کبھی پورے سوری, کبھی سورہ بقرہ پوری, ایسے باتیں پوری سورہ بقرہ, پوری سورہ آل عمران تلاوت فرمایا کرتے تھے. روزانہ رات کو سورہ سجدہ, سورہ ملک, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کافرون, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مکتبۃ المدینہ سے باہر شریعت حصہ 16 اور امیر سنت کا 91 صفحے 91 پیجز کا رسالہ 550 سنت کے آداب لینے مقبے سے انشاءاللہ اپنے لیے فائدہ ہوگا, بچوں کے لیے فائدہ
آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. جس درود کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص عصر جمعہ اور جمعے کی درمیانی رات کم از کم پابندی سے ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں یہاں تک کہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے ذکر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے ذکر کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو درجہ پہچانی. سے صحابہ کرام علیہ رضوان بڑا تھا, بڑی حیرت ہوئی, بڑی مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. سوشل میڈیا میں ناظرین عاشقان رسول بھی پڑھ لیں, پتہ چلے ناظرین بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. شافعی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت والا فرمان ہے جو شخص درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرر عندك يوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شرف قدر حاصل کر لی. آئیے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے آخر تک اور ہر رات آخری تہائی سات میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کر، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کرو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور ہے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ شب جمعہ کو دعا میں مانگیں گے زیادہ، شب جمعہ کو دعوت اسلامی کے ساتھ رات گزاریں گے شہر مدینہ میں، اور انشاءاللہ آرام کریں گے، تہجد پڑھیں گے، ایک بڑی برکت والی رات ہے نا شب جمعہ ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ سمندر کے چاک سے بھی زیادہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا اور ذکر کی جو سبحان اللہ دلوں کا ذکر دور کرنے والا ذکر کے رکھے جو اللہ کے ذکر کے رکھے آواز یہ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ذکر کریں گے اور اس سے دوسری پڑھا جاتا ہے تو 11 مرتبہ سروں کو جھلا کر مدینے کا تصور مان کر کے حضرت کا تصور مان کر آئیے پہلے دوسری پڑھتے ہیں پھر